آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی خاطر معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے میں عزت کم ہو جائے گی۔ ہمارے دین میں کیا سکھاتا ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اللہ اور عزت دے گا۔ اور یقین جانے یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے، نہیں ہے تو کبھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب انسان خود معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ ایک دو ایسی سچویشن ہوئی کہ ہماری پروڈکٹ کے جو ری سیلرز ہیں ان میں سے ایک کمپنی تھی جس سے ہم ڈیل کر رہے تھے، تو ایک شخص تھا، اس سے میری کسی بات کے اوپر فون پہ بات چیت ہو رہی تھی اور وہ مجھے ایک بات کہہ رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی، اور وہ مجھے بار بار فوکس کرتا نہیں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے نہیں ہے، وہ اس طریقے سے۔ کٹ لانگ سٹوری شارٹ ہوا کیا کہ وہ کرتے 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 فون کے اوپر جذباتی ہو گیا اور وہ بڑا اونچا اونچا بولنے لگ گیا، اور پھر ایک سٹیج ایسی ہے کہ میں بھی تھوڑے سے میرے بھی جذبات جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے۔ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے کہا اگر اب میں نے مزید اس کے ساتھ اور ڈسکشن کنٹینیو کی تو اس کے ساتھ میرا فون کے اوپر ہو جانا ہے پھٹا۔ تو میں نے اس کو اتنا کہا، میں نے کہا نہیں دیکھو یار، میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت نہ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، تو بہتر ہے ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے یہ کہا کہ فون رکھ دیا۔ اب فون رکھ دینا اس طرح بات کے بیچ میں یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے، آداب کے خلاف ہے۔ میں نے غلطی کی، مجھے بعد میں ریئلائز ہوا، میں نے کہا نہیں یار اس طرح سے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، بات کو کول ڈاؤن کر کے آرام سے کر کے جو ہے اس کو نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے جب ریئلائز ہوا تو میں نے اسے کیا کیا، میں نے فون کرنے کے بجائے میں نے اس کو ٹیکسٹ کر دیا، میں نے اسے میسیج کیا کہ I just want to apologize, whatever happened just forget about it۔ مطلب میں نے اسے کہا کہ بھائی جو بھی ہوا اس کو چھوڑ دے، غلط ہوا، ایموشنل ہو گئے، اور اس میں ہم آرام سے بات کریں گے بعد میں۔ اس کا مجھے آگے سے رپلائی آیا، بلکہ فون آ گیا، مجھے فون کر کے کہتے ہیں نو مین اٹس اوکے، وی آر لائک بردرز، سم ٹائمز اٹ کین ہیپن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھائیوں کی طرح ہی ہیں، کبھی کبھی جذبات ایسے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آرام سے کریں گے۔ کیا ہوا، ذرا سی بات لکھنے کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو میرے اوپر سٹریس تھا، اور I'm pretty sure کہ جو دوسری طرف بندہ تھا وہ بھی سٹریسفل ہو گیا تھا، اور اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا، میرا بھی دماغ گھوم رہا تھا، میرا بھی زندگی کی اور چیزوں سے فوکس ہٹ گیا تھا، وہ بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہوگا۔ پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جو جذبات تھے، پھر ایک دوسرے کے لیے انتقام لینے کے جو جذبات تھے، پھر اس چیز کو آگے لے کے جانے کے نہیں اس کو تو میں اگلے لیول کے اوپر لے کے جاؤں گا اور اس کو میں ریئلائز کراؤں گا کہ تم غلط ہو۔ ایک تو راستہ یہ تھا، اور اس راستے کے اندر اتنی زیادہ مشکلات آگے سب کے لیے بڑھنی تھی۔ دوسرا راستہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی ایگو کو دبا لو، اور اس سے ایک چھوٹا سے بات لکھ کے معافی مانگ لو، ایکسکیوز کر لو، اپولوجائز کر لو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو آنے والے ایکسپیکٹڈ پرابلمز اور ایشوز تھے وہ سارے کیا ہو گئے، وہیں پہ ختم ہو گئے۔ دل بھی مطمئن ہو گیا۔ اور آپ کبھی کر کے دیکھو کہ آپ جب معافی مانگو گے، وہی جو جذبات اتنے زیادہ تھے، معافی مانگتے ہی آپ کا اپنا دل اتنا سکون میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بھی ایک دم سے مطمئن کر دیتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے، اور دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے واقعی ایک بڑے جگرے کا کام کیا ہے کہ جاگے میں نے اس سے معافی مانگی ہے۔ اور ایسے شخص کی اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ چاہے لوگ آپ کو بولیں یا نہ بولیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پھر لائف میں ریئلائز ہوتا ہے، اور لوگ آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں کہ بھئی ان کے دل میں آپ کی اس ایک عمل کی وجہ سے کتنی عزت بڑھی۔ تو عمل تو ویسے بھی اللہ کی خاطر ہی کرنا ہے، اللہ کی خاطر عمل کرتے رہیں۔ تو جب اللہ کی خاطر کریں گے تو پھر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بھی چیز پتہ لگتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ صرف اس وقت تک خیر خواہی نہیں کرنی جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی خیر خواہی کرنی ہے جب لوگ ہمارے ساتھ اچھائی نہ کریں، کیونکہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا آسان کام ہے۔ تم مجھ سے مسکرا کے ملو، میں تم سے مسکرا کے ملوں، تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی دونوں ہی ماشاءاللہ سے مسکرا کے مل رہے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ
آپ سے بات آپ سے ناراض ہے یا وہ آپ اس بندے کے اندر تکبر ہے اور اس کو آپ جا کے مسکرا کے ملیں، جو آپ کے سلام کا سیدھا جواب نہ دے اس کو آپ بار بار سلام کریں، یہ ایک بہت عظیمت کی بات ہے۔ تو اگر فیملی ہو، دوست ہوں، کولیگز ہوں، سوشل سرکل میں کوئی بھی انسان ہے، چاہے آپ کے ساتھ برا کرے، آپ اپنی ایک ڈیفالٹ پوزیشن یہ رکھیں کہ میں نے دوسروں کے ساتھ ہر حال میں خیر ہی کرنی ہے، اور جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی سے جواب دیں گے تو پھر اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا، اس کی سائیڈ پہ نہیں ہوگا، اور جب اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے معاملات کو سنبھالے گا اور آپ کے لیے مشکلات سے راستے نکالے گا، اور عزت کے وہ راستے نکالے گا جو انسان اپنی کوشش سے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر وقت یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھیں اور اللہ کی گائیڈ لائنس کو دیکھ کے زندگی گزاریں۔ لوگ یہ بتائیں گے، لوگ یہ کہیں گے، اور لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی آپ کو الٹا ہی مشورہ دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثریت لوگوں کی اللہ سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ وہ سورس آف لرننگ ان کی اور ان کا جو سورس آف گائیڈ لائنز ہے اور گائیڈنس ہیں وہی اگر غلط ہے تو جس کی اپنی سورس غلط ہے وہ آپ کو کیسے صحیح مشورہ دے سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مشورہ لیں تو کسی اہل علم سے لیں جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، وہ آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی زندگی میں جو صحیح فیصلے کر سکتے ہو۔ مشورہ لیتے ہوئے بھی اپنے جو لوگ آپ رکھیں وہ صحیح رکھیں تاکہ آپ کو وہ صحیح مشورہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، جو بات کہی اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔